السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، او کما قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستغيث، ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ الحمدللہ، اللہ پاک نے خاص اپنے فضل اور خاص اپنے کرم سے ایمان کی حالت میں ایک بہت ہی قیمتی دن میں اپنے کلام پاک کے سامنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج کا دن اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ عظیم ہے اور بہت ہی زیادہ بابرکت ہے۔ آج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کو حج کے ارکان مکمل سکھا دیے، اور بار بار اپنے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ فرماتے کہ مجھ سے سیکھ لو، شاید میں اگلے سال تم میں نہ رہوں۔ اور لوگ آتے جاتے آپ کو اپنے مسائل حج کے بتاتے جاتے۔ آج وہ عرفات کا میدان، وہ منا کی وادیاں، وہ جمرات، وہ شیطانوں کو کنکر مارنا، وہ کعبہ کے طواف کرنا، قربانیاں کرنا، آج وہ ایک ایک مقام، وہ ایک ایک جگہ آپ کو یاد کر رہی ہوگی کہ حج تو بہت سے لوگوں نے کیے، لیکن ایک ایسا نبی بھی وہاں گزرا جو اللہ کا سب سے عزیز تر تھا، جو اللہ کو سب سے پیارا تھا، اور جس نے حج کیا ہوگا تو زمین آسمان نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے گھر کے چکر اس کا سب سے پیارا حبیب لگا رہا ہے، اس کے حج کو اس کا سب سے پیارا، اس کا سب سے محبوب نبی کر رہا ہے۔ زمین نے، آسمان نے، ان مقامات نے کتنا عظیم، کتنا بڑا دن دیکھا۔ وہ تو بہت عظیم جگہ ہے، وہاں تو مکہ کی وہ وادیاں، انہوں نے تو سب بڑا دیکھا ہے۔ یہ حج کی ایک ایک نشانی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں، حاجرہ علیہ السلام کی قربانیاں، ایک ماں کے جذبات، یہ تو ایک ایک یادداشت ہے۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انعامات اور احسانات ہیں کہ کیسی کیسی قربانیاں دیں، انہوں نے انکار نہیں کیا، وفادار رہے، ہر وعدہ وفا کرتے رہے، ہر نبی اپنے دور میں آتے رہے اللہ کے گھر کی زیارت۔ لیکن جس کمال، جن صفات کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کو اسلام کے اندر بنیادی حیثیت دی اور اس کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ادا بھی کر کے دکھایا، اور ایک ایک رکن کو سکھا کے گئے، اتنا کامل اور مکمل کہیں نہیں تھا۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کے ہی دنوں میں یہ آیت مبارکہ اتاری تھی کہ تمہارا دین میں نے کامل کر دیا، تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو میں نے پسندیدہ دین قرار دیا۔ تو وہاں کی زمین اور وادی اور آسمان ہمیشہ سے عظیم چیزیں دیکھنے کی عادی، لیکن اتنی عظمت کی بلندیاں انہوں نے دیکھی کہ جس خالق کائنات نے، جس ذات کے لیے کائنات کو بنایا،
اس نے حج کے ارکان ادا کیے، اور آج وہی زمین آسمان ایک ایسا نظارہ دیکھ رہے جب اللہ کے بندے وہاں جانے سے محروم ہیں، جب لاکھوں کی تعداد میں جانے والے وہاں حاضری سے محروم ہیں، جہاں آج کے دن میں انسانوں کے سروں کے سیلاب ہوا کرتے تھے، گنتی کے چند لوگ ہیں جو انگلیوں پر گنے جا سکتے۔ تو اس زمین نے وہ سب سے افضل وقت بھی دیکھا، اور یہ ایک ایسا وقت بھی دیکھا کہ شاید ہی اس کی مثال کہیں تاریخ میں گزری ہو۔ اللہ کریم اس بہت بڑے دن کے صدقے سے ہم سب سے ایسے راضی ہو جائے، ہم سے ایسے وہ درگزر کر لے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے وہ ہمیں معاف کر چکا ہو۔ ہمارے اعمال کی نحوست اتنی بڑھ گئی ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حدیث مبارکہ طویل ہے، اس کی یہ 2 باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امر بالمعروف کرتے رہو اور نہیں عن المنکر کرتے رہو، یعنی نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو۔ کہیں وہ وقت نہ آ جائے جب تم اللہ سے دعائیں مانگو تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں۔ اور ہم نے یہی چھوڑ دیا، ہم نیکی کا حکم نہیں کرتے رہے، ہم برائیوں سے منع نہیں کرتے رہے، ہم لوگوں کو گناہ کرتے دیکھتے خود گناہ کرتے رہے۔ ہم کسی کو کیا منع کرتے؟ وہ وقت دیکھا ہم نے، ہم تو گناہگار سے ہی ہماری امت کے نیک افراد کی دعائیں ہمارے حق میں نہیں قبول ہو رہی ہیں، اور وجہ یہی ایک ہے، کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ جب تم اللہ سے دعا مانگو تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں، اور تمہارے نیک لوگوں کی دعائیں بھی تمہارے لیے قبول نہ ہوں۔ تو ہم اللہ سے ایسی کسی عاجزی سے گڑ گڑا کے معافی مانگ لیں، کسی اس طرز پر اللہ کو منا لیں، اس کی شان آج بہت ہی رحمت پر آئی ہوگی۔ آج اس دنیا میں گزرنے والے دنوں میں سب سے بڑا بہت عظیم دن ہے، مکہ میں قربانی کا دن ہے، حج کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، بہت سے فضائل جمع ہیں آج کے دن میں۔ تو ان چیزوں کی برکتوں کا واسطہ دے کے ہم اپنے رب کو کسی طرح منا لیں، وہ کسی طرح ہم سے راضی ہو جائے، وہ کسی طرح ہم سے مان جائے، ہماری یہ بگڑی ہوئی حالتیں سنور جائیں، ہماری دنیا سنور جائے، ہماری آخرت سنور جائے، ہم اسی ناراضگی کی حالت میں رہے۔ اور یہ یقیناً ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے اللہ کی ناراضگی میں ہماری شکلیں برقرار ہیں، ورنہ پہلی قوموں میں 1-2 دن کی نافرمانی پر شکلیں بدل جاتی تھی، اللہ کی ناراضگی ایسے عذاب کی صورت میں آتی۔ ہم کتنے مہینوں سے اس ناراضگی میں چل رہے ہیں، ہماری شکلیں برقرار ہیں۔ اللہ اپنی پاک ذات کے صدقے سے ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ اپنے اس پاک کلام کے سامنے بیٹھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، آپ نے اس پاک کلام کے صدقے ہم سے راضی ہو جائے، اور جتنے لوگ وہاں حج کر رہے ہیں ان کے حج کو اللہ قبولیت عطا فرما دیجیے، اور ان کو اخلاص کے ساتھ تمام امت مسلمہ کی طرف سے قبول شدہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے۔